ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا اس کو جو بڑائی کرنے والا ہے، شیخی مارنے والا، اترانے والا۔ مختال کہتے ہیں اختیال، اور اختیال بنا خیل سے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، خیل المسومہ۔ کوئی نسل اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو، جب وہ چلتا ہے تو جو اس کی چال ہوتی ہے، اس کی ٹور، ایک تمکنت ہوتی ہے، اس کے اندر شان ہوتی ہے، گھوڑے کی شان جو ہے چلنے کی۔ تو جب ایک انسان وہی چال اختیار کر لے، اسی طرح کی تمکنت، اسی طرح کا جو ہے ایک اس کی چال کے اندر جو ہے احساس سے فخر پیدا ہو جائے، تو اسے اختیال کہیں گے کہ یہ اس وقت جو ہے اس گھوڑے کی سی چال چل رہا ہے جس سے اپنے بارے میں بڑا گمان ہے۔ اور فخر کرنا کسی شے پر، اپنے حسب پر، نسب پر، مال پر، دولت پر، حیثیت پر، وجاہت پر، جو بھی ہے فخر کرنا، فخر پر جو پسندیدہ نہیں ہے، اور عام طور پر فخر جو ہے وہ دولت پر ہوتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور اس لیے یہ کہا ہے الذین یبخلون، یہ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اس میں دولت کا دار و مدار جو ہے، عزت کا دار و مدار دولت پر ہو جاتا ہے۔ معاشرہ صحت مند ہوتا ہے تو عزت کا دار و مدار ہوتا ہے تقوی اور علم۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی عزت کی جائے گی، ان سے جھک کر ملیں گے، ان کا ادب کیا جائے گا، یہ بہت متقی انسان ہے، خدا ترس انسان ہے، اس کے ساتھ محبت ہوگی، اس کا احترام کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ شخص دولت مند ہوا کرے، وہ اپنے لیے، اس کے لیے کوئی اعزاز اکرام۔ لیکن جب معاشرہ بگڑتا ہے تو برعکس ہو جاتی صورت، اب دولت مند کی عزت ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس نے کہاں سے کمایا، حرام سے کمایا، کہاں سے کمایا، یہ ہیروئن کی دولت ہے، یہ کوئی اور جو ہے کسی طرح کی بلیک مارکیٹنگ کی دولت ہے، یہ نہیں دیکھتے لوگ، یہ رسا گیری کی دولت ہے، کچھ نہیں دیکھتے، دولت والے کی عزت۔ اور جب دولت والے کی عزت ہو جائے گی تو پھر دولت کو آدمی سیت کر رکھے گا تاکہ اس کے ذریعے سے اسے عزت اس کی برقرار رہے، خرچ نہیں کرے گا۔ خرچ کرے گا تو جو بنا ہے عزت کی، جو بنیاد ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ بخل سے کام لیں گے۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، اور جو لوگ بھی بخل سے کام لیں گے وہ لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیں گے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ میں نے امر کا ترجمہ حکم دینا نہیں کیا ہے، مشورہ۔ امر عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں حکم کا پہلو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس طرح کی بات نہیں ہوتی جو آپ کو مشورہ دیتے تو پھر اس طرح مشورہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس میں ربط؟ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص خود جو ہے بخیل ہے، کسی نیک کام میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہی بات بلی کی دم کٹی ہوئی ہے، وہ چاہے گا سب کی دمیں کٹ جائیں، دوسروں کو بھی روکے گا، میاں ذرا ہوش کے ناخن لیا کرو، تم جذبات میں آ جاتے ہو، ذرا سی اپیل کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنا سب کچھ لا کر ڈال دیا، تمہیں اپنی آس اولاد کا بھی کوئی خیال ہے کہ نہیں؟ تمہیں کوئی دائیں بائیں کا آگے پیچھے کا بھی حساب ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچ سمجھ کے رہو، اپنے معاملات کو، مستقبل کا بھی لحاظ کیا کرو۔ یہ جو انداز ہوتا ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کی ہے۔ میں نے دیکھا اس میں سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خاص واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اہل کتاب کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں حضور کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو چھپاتے تھے۔ میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فضل یہاں پر جو ہے دولت کے لیے، یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے جو فضل عطا کر رکھا ہے انہیں اسے چھپاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بخیل شخص اگر خرچ کرتا ہوا نظر آئے گا تو کوئی نہ کوئی اس سے سوال بھی کر لے گا، بھائی کچھ میری بھی ضرورت ہے۔ اچھا پہنے ہوا ہے تو آدمی سمجھے گا کہ یہ شخص آسودہ حال ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کے سامنے کوئی سائل آ کر ہاتھ جو ہے پھیلا دے گا۔ اس لیے رہو میلے کچیلے کپڑوں کے اندر۔ یہ بنیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، لکھپتی بنیاں ہے، لیکن یہ کہ وہ لباس بہت سادہ، بہت ہی اور گھٹیا قسم کا لباس پہن کر دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لکھپتی، کروڑ پتی۔ یہ در حقیقت ایک نفسیاتی بیماری ہے
کیونکہ اگر یہ محسوس ہو گیا ہمارے انداز سے کہ ہمارے پاس کوئی فاضل دولت جمع ہے، تو پھر یہ ہے کہ لوگ چاہیں گے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، پھر کس کس کو جواب دیں گے، کس کس کو نہ کریں گے۔ اس سے بہتر یہ کہ چھپاؤ اپنے آپ۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے تو اہانت آمیز، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، البتہ یہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ ضرور کرتے ہیں۔ اب کسی ہندو کی کتنا ہی کنجوس، کتنا بخیل ہوگا، بیٹی کی شادی ہوگی تب دیکھیے آپ کہ اس کے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی دولت کا مظاہرہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنے دولت کی دھوس جمانی مقصود ہوتی ہے۔ یہی ہمارے ہاں ہے، شادیوں کے موقع پر جس قدر تبذیر اور جس قدر جو ہے مال لٹایا جاتا ہے، کس کام کے لیے؟ بے فائدہ بالکل۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ نہ تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ ریاکاری جو ہے وہ دونوں کی نفی ہے۔ نیک کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اخروی جزا کے لیے، اللہ کی رضا، اخروی جزا۔ اگر ریاکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا ہے، تو نہ اللہ کی رضا ہے نہ اخروی جزا ہے، تو گویا کہ یہ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس شخص کا ساتھی جو ہے دمساز شیطان بن گیا ہو، ظاہر بات ہے بہت برا وہ ساتھی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی لگا رکھے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے ہمارے اعمال کے موجود ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ یرسل علیکم حفظہ، ہمارے نگہداشت کرنے والے، حفاظت کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ایک ایک شیطان بھی لگا رکھا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ اب جو شخص اپنے اس شیطان کی بات جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اگر اس کی پیروی کرتے ہیں، اسی کا بات مانتے ہیں، اسی کا مشورہ مانتے ہیں، تو گویا کہ وہ ان کا پکا جو ہے وہ دوست بن گیا، ساتھی بن گیا، اور اس کی باغیں اسی کے ہاتھ میں آ گئی۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، جس کا ساتھی اور جس کا دمساز جو ہے وہ شیطان بن گیا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم، اب بڑا پیارا انداز ہے یہ، وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، انہیں کیا ہو جاتا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخر پر، کیا بگڑ جاتا ہے؟ انہیں کیا مصیبت جو ہے انہیں لاحق ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے اللہ پر، اس کے رسول اور آخرت پر۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے مما رزقہم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے۔ اللہ پر بھی ایمان رکھتے، یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے، یہ یقین ہوتا دہ دنیا 70 آخرت، جو اللہ کے لیے دیں گے اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور اللہ کی راہ میں اسی جذبے کے ساتھ خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ کوئی نیکی وہ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں نہ آئے۔